اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے پاس پھر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دین کے اہم فضیلتیں، پھر عقائد بتائے، پھر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا عقیدے رکھنے چاہیے، پھر میں نے آپ کو وہ بتائے، پھر میں نے توحید کا بیان کیا، پھر میں نے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں اور کیسے نازل ہوئی اور کن کن پر نازل ہوئی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ اب سوال ہے، خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں ہیں، پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے، جو 4 کتابیں مشہور ہیں، جو آسمانی 4 کتابیں مشہور ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ اب اس کا جواب ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب تیسری ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھے میں ہے قرآن مجید، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن کن پر نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی۔ اور سوال اب آ رہا ہے، صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں؟ اب اس کا جواب ہے، صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں۔ ہاں، کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اب اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی یعنی اتاری ہے۔ سوال، تورات، زبور، انجیل کا آسمانی کتابیں ہونے سے کیسے معلوم ہوا؟ اب جواب اس کا ہے، ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ اب تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ سورۃ مائدہ 7واں رکوع ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا، سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 23 ہے۔ یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی نا، تو اس میں آ رہا ہے، بے شک ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، یہ سورۃ حدید ہے، رکوع نمبر 4 ہے۔ یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے بھی نازل ہوئے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورۃ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سورۃ اعلیٰ ہے نا اما سپارے میں، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جو صحیفے کے بارے میں اس کا ذکر سورۃ الاعلیٰ میں موجود ہے، اما سپارے میں ہے اور سورۃ اعلیٰ۔ اب سوال آ رہا ہے، اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مطلب کہ تورات، زبور اور انجیل یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے ان کی آیتیں بتائی ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، ان سے انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہے، یعنی کہ وہ قرآن مجید کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جو قرآن مجید کی بات کو نہ مانے ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اب سوال آ رہا ہے، تو کیا یہ تورات اور زبور، انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہ اصلی آسمانی تورات اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے اول بدل کر دیا، یعنی کہ ان میں تعریف ڈال دی، ان کے اندر کچھ اور باتیں ڈال دی، اسلام کے خلاف باتیں ڈال دی، تو اس میں اول بدل ہے۔ اس لیے موجودہ تورات، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تعریف اول بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ جو قرآن مجید سے ثابت ہو اس کا ماننا ضروری ہے، اور جو قرآن مجید سے ثابت ہو اور اس کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں، جو عیسائیوں کے پاس جو تورات، زبور، انجیل موجود ہے وہ بھی اصلی کتابیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے یہ، اس کے اندر اول بدل کر ڈالی ہے، مطلب کہ تحریف کر ڈالی ہے، اس کے اندر کچھ اور باتیں ایڈ کر دی ہیں اسلام کے خلاف، لہٰذا یہ اصلی کتابیں نہیں ہو سکتی۔ ان کا جاننا، ان کا ماننا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ آ رہا ہے کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا اور کلام اللہ بھی۔ اب قرآن مجید میں اس کتاب کو، مطلب قرآن مجید کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا اور کلام اللہ بھی فرمایا گیا۔ اب سوال آ رہا ہے، تورات، زبور اور انجیل قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ مطلب ان چاروں کتابوں کو کہہ رہے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے ان چار کتابوں میں سے کون سی افضل کتاب ہے؟ اب اس کے جواب میں قرآن مجید سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ اترتا آ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے، کافی حافظ چل رہے ہیں۔ تو اس کے اندر تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی اس جیسے کوئی ایک لفظ بھی لاتا ہے تو آپ اس کو مان سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ یہ قیامت تک قرآن پاک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا،
یہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کی پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ سوال آ رہا ہے قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب، بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں چند فضیلتیں یہ ہیں، مطلب کہ جن میں چند فضیلتیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب نمبر 1، قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ کسی میں جرات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید میں تبدیلی کر سکے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ پاک، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس کی حفاظت اللہ پاک کرے گا۔ تو اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ نمبر 2، قرآن مجید کی نظم عبارت معجزہ ہے، یعنی ایسی اونچے درجے کی عبارت ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی بھی مثل کوئی نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3، قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ مطلب کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس مطلب کہ 23 سال تک ضرورت کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، ضرورت کے مطابق اترتا رہا، ضرورت کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے سے آج تک برابر چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسے سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی کمی پیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ایسا کوئی موقع ملے گا، قیامت تک انشاءاللہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے کے ہر قوم کے مناسب ہے۔ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر زبان کے معتدل ہے، ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زبانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہ رہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا کوئی سورت سنا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے
اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اب وہ سوال بنتا ہے کیونکہ کافی لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تو کر لیتے تھے لیکن خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے اس لیے آپ امی تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ اب سوال: اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید خدا تعالی نے 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید میں خدا تعالی نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورۃ بقرہ ہے، رکوع نمبر 23 ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے اور مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہو گیا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے میں مخالف ہیں، ان میں سے کون سی صحیح بات ہے؟ اب اس کا جواب ہے تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ، پہلی تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا اور پہلے آسمان پر نازل ہو گیا۔ دوسرا نزول یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اتارا۔ بس قرآن مجید کے ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلے نزول مراد ہے۔ نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک رات میں جو شب قدر کے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہو گیا، آسمان پر نازل ہو گیا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسری نزول مراد ہے کہ آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ پس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی؟ نزول کی ابتدا کہاں ہوئی؟ یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ اب اس کا جواب ہے مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام حرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو مکان پر تشریف لاتے اور پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ اب سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ کیسے ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں تشریف رکھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو اقرا۔ یہ لفظ سورۃ علق کا ہے پہلا،
اقرا، اقرا یہ لفظ صورت علق کا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں پڑھ، اقرا یعنی پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ بس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے، اگر قرآن مجید کے نزول میں ابتدا سورۃ علق کی ابتدائی آیتوں سے ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں، موجودہ ترتیب کے نزول کی ترتیب نہیں ہے، مطلب کہ جیسے پہلے نازل ہوا تھا وہ تو وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، تو اس کی ترتیب آگے بتاؤں گا کیسے بنی، تو اس کی ترتیب بنائی گئی تو وہ ترتیب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں، موجودہ ترتیب کے نزول کی ترتیب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت کے لحاظ اور موقع وقت کے لحاظ ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت کو فلاں صورت سے پہلے لکھ لو۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو ان آیتوں کی فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ بس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہو، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے مواقف قائم ہوئی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت کی شروع میں لکھ دو یا بعد میں، تو کوئی صورت آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس صورت کو اس صورت کے بعد لکھ دو اور اس صورت کے پہلے لکھ دو، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے۔ اب سوال آ رہا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید کو لکھوایا تھا اور اس ترتیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے مواقف آپ نے بتائی تھی؟ جواب، صورتوں کی تعداد تو ان کی ابتدائی اور انتہا، ہر صورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیتوں کی ابتدا اور انتہا، اس طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معمول ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی۔ بس یہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کو آگے ذکر کروں گا کہ کیسے اور آیتیں نازل ہوئی اور کیسے
ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والے مہربان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو اس محنت کو آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کافی پیغمبر آئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کی محنت کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم امتیوں پر نازل ضرور فرمایا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تبلیغ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔